خیر، آج ہم ایک نہایت ہی گہرے اور روحانیت سے بھرپور موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں، تو بنا کسی تاخیر کے اس تحریر کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا مرکز ایک ایسی بنیادی تحریر ہے جو دل کی روحانی چمک اور ایک خاص الہی ذکر کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہم اس ماخذ میں موجود ہدایات کو بالکل مرحلہ وار سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ کیسے ایک مخصوص روحانی مشق کو ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی منظم مشق ہے جہاں الفاظ، جسمانی کیفیت اور ذہنی توجہ، ان سب کو ایک خاص مقصد کے لیے یکجا کر دیا گیا ہے۔ اب ایک سوال جو قدرتی طور پہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیسے چند لمحوں کی مکمل توجہ اور عقیدت دل کو دیر پا سکون دے سکتی ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں آسانیاں لا سکتی ہے۔ دیکھیں، اس تحریر کی سب سے دلچسپ بات ہی یہی ہے کہ یہ ایک ایسی انسانی ضرورت کی نشاندہی کرتی ہے جو ہم سب کے اندر موجود ہے۔ آخر دنیا کی الجھنوں سے نجات اور اندر کا سکون کس کو نہیں چاہیے؟ اور ہمارے آج کے اس ماخذ کی تحریر بالکل اسی سوال کا ایک نہایت ہی منظم اور روحانی جواب پیش کرتی ہے، جس کا ہم اب آگے چل کر تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ تو اس پوری روحانی مشق کا جو مرکز ہے نا، وہ صرف ایک لیکن انتہائی طاقتور لفظ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام رب۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس تحریر میں کسی لمبے، چوڑے یا پیچیدہ وظیفے کے بجائے ایک نہایت ہی سادہ اور مختصر نام کا انتخاب کیا گیا ہے۔ لفظ رب کے اندر جو پرورش اور نگہداشت کا پہلو چھپا ہوا ہے، تحریر ساری توجہ اسی پر مرکوز کرواتی ہے۔ بس اس اکیلے نام کی تکرار کو ہی اس پورے روحانی عمل کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب اگر اس عمل کی ترتیب کی بات کریں تو وہ نہایت ہی منظم اور بالکل واضح ہے۔ اسے 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ، ایک مخصوص درود کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ دوسرا اور مرکزی مرحلہ، ایک خاص جسمانی اور ذہنی کیفیت کے ساتھ لفظ رب کو 202 یعنی 202 ٹائمز پڑھنا۔ اور تیسرا آخری مرحلہ، عمل کو مکمل کرتے ہوئے دوبارہ اسی درود کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ یہ جو ترتیب ہے نا، یہ دراصل اس عمل کو ایک بہترین اور محفوظ حصار فراہم کرتی ہے۔ آئیے اب ذرا اس مخصوص عدد 3 پر غور کرتے ہیں۔ تحریر اس بات پر خاص زور دیتی ہے کہ اس ذکر کا آغاز اور اختتام 3 کے ہندے سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا، اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی ہدایت ہے۔ یہ دراصل ایک روحانی توازن اور تسلسل قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ یہ مرکزی ذکر کو ایک خوبصورت اور بابرکت فریم کے اندر محفوظ کر دیتا ہے۔ اب وہ مخصوص درود شریف ہے کیا؟ سورس ٹیکسٹ میں جس درود کو پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ماخذ میں واضح طور پر انہی مخصوص الفاظ کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ اس پورے عمل میں عقیدت اور احترام کا ایک گہرا پہلو شامل کرتے ہیں، جو کہ ذکر کے آغاز اور انجام کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ چلیں اب وقت اور تسلسل کی بات کرتے ہیں۔ تحریر میں یہ لازمی شرط رکھی گئی ہے کہ اس عمل کو ہر فرض نماز کے بعد سر انجام دیا جائے۔ وقت کے حوالے سے ایک انتہائی دلچسپ شرط یہ ہے کہ اس عمل کو دن کے کسی ایک خاص حصے تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اسے نماز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ دن میں 5 بار اس روحانی کیفیت سے گزرتا ہے، اور یہی چیز اس عمل کی پابندی اور اس کے اثر کو مسلسل قائم رکھتی ہے۔ اس عمل کا ایک اور نہایت ہی خاص حصہ ہے عدد 202۔ تحریر بالکل واضح ہدایت دیتی ہے کہ لفظ رب کی تکرار پوری 202 مرتبہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ 202 ہی کیوں؟ یہ مقررہ گنتی دراصل جلد بازی سے روکتی ہے اور ایک خاص رفتار اور ٹھہراؤ کے ساتھ ذکر کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ توجہ بھٹکنے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے اور مکمل یکسوئی برقرار رہتی ہے۔ دیکھیں، یہ تحریر صرف پڑھنے کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ ایک مخصوص ذہنی اور جسمانی کیفیت کا مطالبہ کرتی ہے۔ نہایت سکون، ادب اور یکسوئی، یہ تو ہو گئی ذہنی شرائط، لیکن جو جسمانی شرط ہے وہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ ہدایت ہے کہ پڑھتے وقت زبان کو تالو سے لگائے رکھیں۔ زبان کو تالو سے چپکانا دراصل جسم کو ایک جگہ مرکوز کرنے اور ذہن کو باہر کے خیالات سے منقطع کرنے کا ایک شاندار طریقہ ہے جو اس ماخذ میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، اس ساری جسمانی اور ذہنی یکسوئی کا آخر مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ تحریر اس حوالے سے کہتی ہے کہ مکمل توجہ اپنے دل یعنی قلب کی طرف مرکوز رکھیں۔
مطلب یہ کہ جب زبان تالو سے لگی ہو اور ذہن بالکل پرسکون ہو تو سارا دھیان اندرونی روحانی مرکز یعنی دل کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ عمل توجہ کو باہر کی دنیا کے شور شرابے سے نکال کر مکمل طور پر باطن کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہاں تحریر بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بہترین تقابلی خاکہ پیش کرتی ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں اندرونی طور پر آخر بدلتا کیا ہے۔ ایک طرف وہ چیزیں ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، جیسے پریشانی، خوف، وسوسے اور روحانی تکالیف، اور دوسری طرف وہ انعامات ہیں جو ملتے ہیں، دل کا سکون، باطن کی نورانیت، آسانیاں اور رزق۔ یہ سچ میں ایک مکمل روحانی تبدیلی اور تطہیر کا نقشہ ہے جو سورس میں پیش کیا گیا ہے۔ آئیے ان اندرونی اور روحانی فوائد کو ذرا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ اس ذکر کی برکت سے 3 بڑی اندرونی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ دل کو ایک گہرا سکون ملتا ہے، دوسری یہ کہ روح کو ایک خاص قسم کی تازگی ملتی ہے، اور تیسری چیز باطن یعنی اندر کا حصہ نورانیت سے بھر جاتا ہے۔ اس سے یہ چیز بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ یہ عمل ڈائریکٹ اندرونی الجھنوں کو سلجھا کر ایک شفاف اور روشن روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ لیکن تحریر کے مطابق اس عمل کے اثرات صرف باطن تک محدود نہیں رہتے، یہ ظاہری اور مادی دنیا میں بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ماخذ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر قسم کی پریشانی اور دنیا کے خوف سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ظاہری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روحانی عمل دنیا کی زندگی میں بھی ایک مضبوط استحکام لاتا ہے۔ اب اس سارے عمل کی سب سے حیران کن اور دلچسپ بات اس کی فوری تاثیر ہے۔ تحریر میں اسے ایک خاص وظیفہ کہا گیا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ اس کا اثر پہلے ہی دن سے محسوس ہونے لگتا ہے۔ باذن اللہ دل کا سکون ملنا اور پریشانیوں میں کمی آنا کسی لمبے عرصے کا محتاج نہیں، بلکہ ماخذ کے مطابق اس روحانی مشق کے ثمرات اس کے پہلے ہی استعمال کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر، ان تمام فوائد اور کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ماخذ نے ایک بنیادی شرط بھی لگائی ہے، اور وہ شرط ہے یقین کامل اور اخلاص۔ تحریر بالکل واضح کرتی ہے کہ صرف میکینیکل طریقے سے زبان سے الفاظ دہرا دینا کافی نہیں ہے۔ پڑھنے والے کا ایمان مکمل طور پر پختہ ہونا چاہیے اور نیت میں خالص پن ہونا ضروری ہے۔ دراصل یہی وہ بنیاد ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا نزول ہوتا ہے۔ اس طرح ہم آج کے اس جائزے کے بالکل آخر میں ایک نہایت گہرے سوال کے ساتھ پہنچے ہیں۔ سوچئے، اگر واقعی اس روزمرہ کی مشق میں کامل یقین اور خالص نیت شامل ہو جائے تو اندر کی دنیا پہلے ہی دن سے کس قدر تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ تحریر واقعی ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ روحانی سکون، توجہ اور اخلاص کی بدولت روزمرہ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس عمل کے ایک ایک مرحلے میں چھپی حکمت انسان کو اس کی اپنی ذات اور اس کے رب کے ساتھ جوڑنے کا ایک نہایت ہی خوبصورت راستہ فراہم کرتی ہے۔ ہمارے آج کے اس مطالعے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔